شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجر کے اختتام پر ہم پہنچ چکے ہیں، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا مضامین ہیں جو یہاں قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ یہاں فرمایا گیا ہے جی وما خلقنا السماوات والارض، اور ہم نے آسمان اور زمین نہیں بنائے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، الا مگر بالحق، مقصد کے ساتھ، کہ یہ جو کائنات بنی ہے یہ با مقصد ہے۔ یہ اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو آزمائش ہو اور ایک دن آئے جب ان کو ان کے اعمال کے لحاظ سے جزا و سزا ملے۔ تو یہ پوری کائنات اپنے وجود سے یہ پکار رہی ہے کہ یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، اور نہ یہ ایسا ہے کہ کسی نے تخلیق کر کے تو اس کو بغیر اپنی حکمرانی کے ایسی چھوڑ دیا ہو۔ ہر معاملہ جو ہے خاص وقت پر ہوتا ہے اور خاص اندازے سے ہوتا ہے، ہر طرح سے ایک توازن قائم ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو توازن قائم ہے ہر چیز میں، تو پیچھے کوئی ارادہ ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور وہ ایک ہی ارادہ ہے، ورنہ یہ کائنات جو ہے تباہ ہو جاتی۔ چنانچہ وہ مقصد کیا ہے کہ جزا و سزا کا دن آئے گا۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے۔ یہی مقصد ہے اس دنیا کے بنانے کا، کہ ایک ایسا دن آئے جس میں پھر حق اور باطل کا فیصلہ ہو اور اس کے نتیجے میں جزا و سزا ملے۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اس لیے درگزر کرو خوبی کے ساتھ درگزر۔ وہ جو انکار کر رہے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، اور جو کہہ رہے ہیں کہ بھی ایسی زندگیاں چلتی رہے گی، تو پھر اگر فرض کریں آ بھی گئی آخرت تو اس میں بھی ہم ہی آگے ہوں گے، جہاں جو نعمتیں ہمیں یہاں میسر ہیں ویسے ہی وہاں بھی ہمیں میسر ہوں گی۔ تو نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بس درگزر کریں، آپ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں، ان کے ساتھ جھگڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو ذکر نازل کیا آپ پر، اس کے ذریعے سے آپ ان کو یاد دہانی کراتے رہیں۔ ان ربک هو الخلاق، یقیناً تمہارا پروردگار وہی ہے جو بڑا خلاق ہے، العلیم، بڑے علم والا ہے۔ یعنی کہ خلاق ہے تو ہر چیز اس نے تخلیق کی ہے، تو دوبارہ نئی دنیا تخلیق کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور وہ علیم ہے، تو لوگوں کے لیے ان کا جو ہے ان کے لیے جزا و سزا کے فیصلے کرنا، یہ بھی اس کے لیے اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہو، کیونکہ ہر چیز کا اسے علم ہے، آغاز سے لے کر انتہا تک ہر چیز اس کے علم میں ہے، وہ اس سے باخبر ہے۔ چنانچہ جب آخرت برپا ہوگی تو لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، اور ٹھیک ٹھیک جنہوں نے کیا ہوگا اس کے مطابق، ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا و سزا دی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے تم کو عطا کر دی ہیں 7 مثانی، والقرآن العظیم، یعنی قرآن عظیم۔ یہ وہ آیت ہے جو بتاتی ہے کہ قرآن مجید اصل میں 7 گروپس پر مشتمل ہے، اور اس میں جو صورتیں ہیں 7 گروپس میں وہ جوڑا جوڑا آئی ہیں بالعموم۔ یعنی مثال کے طور پر جو پہلا گروپ ہے وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ مائدہ پہ اس کو اختتام ہوتا ہے، یعنی مکی سورہ سے شروع ہوتا ہے اور آگے مدنی صورتیں ہیں 4۔ ایسے بھی جو دوسرا گروپ ہے وہ سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے اور سورہ توبہ پر مکمل ہوتا ہے، یعنی 2 صورتیں وہاں مکی ہیں اور 2 صورتیں مدنی ہیں۔ ایسی تیسرا گروپ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں جو سورہ، یہ تیسرے گروپ میں شامل ہے۔ یہ سورہ یونس سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ نور جو ہے اس گروپ کی آخری سورہ ہے جو کہ مدنی ہے، اور پہلی جو یہ ٹوٹل 15 صورتیں اس گروپ میں، 14 صورتیں مکی ہیں اور آخری سورہ جو ہے وہ مدنی ہے۔ اسی طرح جو اگلا گروپ ہے وہ سورہ فرقان سے شروع ہوتا ہے اور سورہ احزاب پر اس کا اختتام ہوتا ہے، اس میں بھی مکی صورتوں سے آغاز ہوا ہے اور آخر میں مدنی سورہ۔ ایسے پھر اگلا ہے جو سبا ہے، سورہ سبا ہے، اور پھر آگے سورہ حجرات پر اس کا اختتام ہوتا ہے، اور اس سے اگلا جو گروپ ہے چھٹا وہ سورہ کاف سے آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے، اور سورہ تحریم پر اس کا اختتام ہوتا ہے، اور آخری اور 7واں گروپ سورہ ملک سے آغاز ہوتا ہے اور الناس پر اس کا اختتام۔ تو ان 7 گروپس میں دیکھا جائے تو مکی صورتوں سے آغاز ہوتا ہے ان کا، اور مدنی صورتوں پر اختتام ہوتا ہے۔ تو یہ آیت انہی گروپس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یعنی جب قرآن مجید نازل ہوا جو مکی حصہ ہے اور جو مدینہ میں نازل ہوا مدنی حصہ ہے، ان کو ایسا نہیں کیا گیا کہ مکی صورتیں الگ رکھی گئی ہوں اور مدنی صورتیں الگ، بلکہ
ان کو مکس کر دیا گیا، اور مکس بھی ایسے کیا گیا ہے کہ 7 گروپ بن گئے ہیں، اور مکی صورتوں سے ان کا آغاز ہوتا ہے گروپس کا، اور مدنی صورتوں پر اختتام ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے ایک مناسبت ہے ہر گروپ میں جو صورتیں اکٹھی کی گئی ہیں۔ ابھی جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں ان میں بھی دیکھ لیجئے، سورہ یوسف ہم نے مطالعہ کیا، پچھلے سال ہم نے سورہ یونس اور سورہ ہود کو دیکھا تھا جو اس گروپ کی سورہ ہے، اس سال ہم نے یہ 4 صورتیں، یہ چوتھی سورہ ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں دیکھیے مضامین ملتے جلتے ہیں، استدلال جو ہے مختلف ہے، کبھی کائنات کے جو آثار ہیں شواہد وہاں سے استدلال کیا جا رہا ہے، کبھی جو انسان کے اندر جو ایک دنیا آباد ہے وہاں سے استدلال، کبھی تاریخ کے واقعات سے استدلال کر کے بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اور بات کیا سمجھائی جا رہی ہے؟ یہی کہ بھئی یہ دعوت ہے کہ تمہارا ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی رب ہے، اور تم شرک نہ کرو۔ دوسرا بتایا جا رہا ہے کہ آخرت لازماً آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے کہ وہ حکیم ہے اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ اور تیسرا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پیغمبر آ گئے ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، تو اگر ان کی بات نہیں مانو گے تو اسی دنیا میں ایک چھوٹی قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو یہی بات ہے جو مختلف طریقوں سے ان صورتوں میں بیان ہوئی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر گروپ میں جو صورتیں اکٹھی کی گئی ہیں، جمع کی گئی، ان کا خاص ایک مزاج ہے اور خاص ایک مضمون ہے۔ اسلوب بیان مختلف ہو سکتا ہے، وہ ہوتا ہے پورے قرآن مجید میں ہی ایسا ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ صورتیں جوڑا جوڑا ہیں قرآن مجید میں، اس کو دیکھنا ہو تو دیکھیے معوذتین جو آخری 2 صورتیں ہیں، بالکل مضمون کی مناسبت ہے دونوں میں۔ اللہ کے پیغمبر نے ان کا نام بھی یہ رکھا ہے معوذتین، یعنی 2 ایسی صورتیں جن کے ذریعے سے ہم پناہ میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں مختلف شر سے بچنے کے لیے۔ اور ایسی دیکھیے جو شروع کی 2 صورتیں ہیں بقرہ اور آل عمران، وہ بھی بالکل جوڑا صورتیں ہیں۔ ایک میں اہل کتاب کا جو ایک گروہ ہے یہود، ان سے خطاب ہے، دوسری میں جو دوسرا گروہ ہے یہ نصارہ، ان سے خطاب ہے۔ اور دونوں صورتوں میں جو شریعت دی گئی ہے، پہلی سورہ میں مسلمانوں کو، اور دوسری سورہ میں جو ایمان اور حکمت کے جو مختلف مضامین بیان ہوئے ہیں، تو ان 2 صورتوں کا بھی ایک ہی نام رکھا ہے نبی علیہ السلام کو، ہے زہراوین، 2 روشن صورتیں۔ تو اس طرح قرآن مجید میں بالعموم صورتیں جوڑا جوڑا ہیں۔ تو یہ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو شروع میں نے ذکر کیا تھا کہ بھئی یہ جو پاروں میں تقسیم کی گئی ہے یہ اتنی مناسب نہیں ہے، اس میں صورتیں بھی توڑ دی گئی ہیں، کاٹ دی گئی ہیں۔ بعض سورہ پوری کی پوری ایک پارے میں ہے اور اس کی ایک آیت دوسرے پارے میں، وہ اتنی مناسب تقسیم نہیں ہے۔ تو یہ جو تقسیم ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، تو اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ لا تمدن عینیک، آپ اپنی آنکھیں نہ اٹھائیں، الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، ان چیزوں کی طرف جو ہم نے دے رکھی ہیں ان میں سے بعض گروہوں کو۔ تو یہ نبی علیہ السلام کو تسلی کا یہ مضمون ہے کہ آپ کو جو نعمت ہم نے دی ہے یہ قرآن عظیم، یہ اس کے ہوتے ہوئے ان کو جو کچھ ملا ہوا ہے، یہ قریش کو، اور یہ جو لیڈرشپ ہے، جو دنیا کی زندگی کی جو چیزیں نعمت ان کو میسر ہیں، اس کی طرف آپ کا دھیان نہیں دے جانا چاہیے۔ ولا تحزن، اور غم نہ کرو، علیہم، ان کی حالت پر۔ وہ نبی علیہ السلام ظاہر غم زدہ ہوتے تھے کہ یہ کسی طرح ایمان لے آئیں، پریشانی بھی رہتی تھی، اپنے آپ کو گھلاتے تھے۔ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز سے روکا کہ آپ اس قدر غم نہ کریں ان کے بارے میں، کیونکہ وہ جو ہے ان کا جو ہلاک ہونا وہ ان کے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، البتہ جھکائے رکھو اپنے شفقت کے بازو اہل ایمان کے لیے، کہ جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے ہیں ان کے ساتھ آپ شفقت کا معاملہ کریں، اور یہ جو مجرمین ہیں ان کو آپ ان کے حال پر چھوڑ دیں، بس آپ اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیں، ان کو سمجھاتے رہیں، باقی نہیں سمجھ رہے تو ان کے بارے میں غم نہیں کرنا آپ نے۔ وَقُلْ، اور کہہ دو، انی انا النذیر المبین، بے شک میں کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ یہ قرآن بھی مبین ہے، واضح ہے ہر لحاظ سے، کھلا جو بھی بات بیان ہوئی ہے، اور نبی جو ہیں یہ خود بھی مبین ہیں کہ ہر چیز کو بالکل واضح کھول کر بیان کرنے والے ہیں، اور آپ کی جو اپنی ذاتی شخصیت ہے، ہستی ہے، وہ بھی اتنی واضح ہے، کھلی ہے سب کے سامنے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہاں یہی ہیں جو پیغمبر بننے کے اہل تھے۔ کما انزلنا علی المقتسمین، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے جس طرح ہم نے اتارا تھا ان بانٹ دینے والوں پر، کہ ان کو بھی کتاب دی گئی تھی، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے اپنی کتاب کی بعض چیزیں چھپا لیں اور بعض لوگوں کے سامنے رکھیں۔ دوسری کا بیان ہوا ہے کہ کچھ چیزیں چھپا لیتے ہیں، کچھ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، گویا کہ جو ان کو کتاب دی گئی تھی اس کو انہوں نے تقسیم کر لیا۔ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ گویا کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں جو قرآن دیا گیا نا، یہ 7 گروپس، 114 صورتیں،
ان کو ایسے ہی پکڑنا ہے، مضبوطی سے تھامنا ہے، یوں نہیں کرنا ہے کہ اس کی کچھ ہدایات نظر انداز کر دی جائیں، کچھ چھپا لی جائیں اور کچھ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں، جیسا کہ اہل کتاب نے کیا۔ انہوں نے اپنی کئی چیزیں چھپا لیں، کئی چیزوں میں تبدیلی کر لی، اور جو کتاب دی گئی تھی باقاعدہ کتاب، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، قسم ہے تیرے پروردگار کی، ہم ان سے ضرور پوچھیں گے، ان سب سے ہم ضرور پوچھیں گے کہ تم لوگوں نے اپنی کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اما کانوا یعملون، اس کے بارے میں جو وہ کرتے رہے ہیں، جو اپنی کتاب کے بارے میں، جس کے بارے میں حکم دیا گیا تھا، اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا، اس کو بالکل لوگوں کے سامنے رکھنا ہے اور اس سے روشنی حاصل کرنی ہے۔ تو اس کتاب کو انہوں نے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، سو آپ کھول کر سنا دو وہ جو تمہیں حکم ملا ہے، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ وہ کھول کر لوگوں کو بیان کر دیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے آپ اعراض کریں، یعنی ان کے معاملات، ان کے پیچھے پڑنا اور ان کے بارے میں فکر مند رہنا، اور یہ کہ ان کے ساتھ بحث مناظرہ کرنا، یہ معاملہ نہیں کرنا، بس ان کو یاد دہانی کرائیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم کافی ہیں تمہاری طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے۔ ان سے جو معاملہ کرنا ہے نا وہ ہم خود ہی دیکھ لیں گے، اب جو مذاق اڑا رہے ہیں تو ہم آپ کی طرف سے ان کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ لوگ جو ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، یہ اصل جرم ہے ان کا۔ فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے کہ یہ جو کس قدر بڑا ظلم کر رہے ہیں، اس کی سزا ان کو مل کر رہے گی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ تمہارا دل اس سے تنگ ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں، آگے سے مذاق اڑا رہے ہیں نا، طرح طرح سے انکار کے کئی بہانے بنا رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام ظاہر ہے تنگی ہوتی ہے، وہ بھی انسان ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، سو تسبیح کرو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے بنو، یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگائیں، آپ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، اور اس کے نتیجے میں جو آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، جو آپ کو غم پہنچتا ہے، اس کا مداوع اس طرح کریں کہ آپ اپنے پروردگار کی طرف لو لگائیں اور اسی کی تسبیح کریں حمد کے ساتھ، اور سجدہ کریں اسی کے آگے۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے پروردگار کی بندگی کرتے رہیں، حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تمہارے پاس وہ یقین کی گھڑی آ پہنچے۔ کون سی یقین کی گھڑی؟ جو ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ حق ہے، تم پر یہ عذاب آ کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ فیصلہ کر دیا جائے گا ہماری طرف سے، وہ جب تک وہ معاملہ نہیں ہوتا تو آپ اپنے پروردگار کی بندگی پر قائم رہیں اور اپنے اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے تعلق رکھیں اور ان سے آپ اعراض برتیں۔ اس طرح یہ سورہ مکمل ہوتی ہے، سورۃ الحجر۔ تو ان نشستوں میں ہم نے 4 صورتوں کا مطالعہ کیا ہے، سورہ یوسف سے لے کر سورہ حجر تک۔ تو ان کو آپ دیکھیے کہ ان کے مضامین کا جو اشتراک ہے، یہ ایک ہی گروپ کی سورہ ہیں چاروں، اور اس میں یہ بھی دیکھیے، اس پر غور کیجئے کہ یہ 2 کا پیئر ہے۔ پچھلی سورہ ابراہیم اور یہ الحجر، یہ ایک پیئر ہے، ایک جوڑا ہے، اور سورہ یوسف اور رعد یہ دوسرا جوڑا ہے۔ تو اس میں مضامین کی کیا مناسبت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔